الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کو پتھری یا پیشاب بند ہونے کا اگر کسی کو شکایت ہے، سٹون پرابلم ہے یا یورین پرابلم ہے، اس کے لیے آج میں آپ کو ایک وظیفہ جو ابو داؤد شریف میں وہ دعا موجود ہے اور ایک درود شریف، ان دونوں کے ذریعے سے سٹون کا علاج بآسانی آپ کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیشہ کے لیے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ آج اکثریت اور اکثر لوگوں کو سٹون کی شکایت ہوتی ہے، پتھری کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نہ انسان چین کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، نہ انسان چل پھر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو پیشاب بند ہو جاتا ہے، تو پیشاب بند ہو جانے کے بعد انسان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان تکلیف کے مارے انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اسی طرح یا کوئی اور تکلیف ہے۔ یہ وظیفہ صرف سٹون پیشاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام تکلیف کے لیے ہے جس سے انسان کو پریشانی ہوتی ہو، ان تمام تکلیف کے لیے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے یا انسان کے سر میں زیادہ شدید تکلیف ہے، تو اس صورت میں بھی اس وظیفے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس درود شریف کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سٹون کی شکایت آج اکثر لوگوں کو ہو رہی ہے اور علاج کرا کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے علاج اس کا ممکن نہیں ہے۔ ایسے بھی بہت سارے مریض ہیں جو یہ کہتے ہیں اکثر کہ ہم سٹون کے بارے میں ہر دوائی استعمال کر چکے ہیں، ہر چیز استعمال کرنے کے باوجود بھی راحت نہیں مل پا رہی ہے۔ تو اسی لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم وظائف کا اہتمام بھی کریں گے اور علاج بھی کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اس سے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسے پیدا نہیں فرمائے کہ جس کے لیے کوئی دوا نہ ہو۔ اللہ نے ہر بیماری کے لیے ہر ایک بیماری کے لیے دوا کو اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی دوا نہیں ہے۔ اسی طرح ہر بیماری کے لیے، ہر مرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک کچھ دعائیں بھی پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتائی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے ہم فائدہ اٹھائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو چیز نکلتی ہے وہ سچ اور حق ہی رہتی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کہا ہے
اس کو آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کریں گے اور یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو وہ دعا بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے سے سٹون اور پیشاب بند ہونے کا علاج اور دوسری تکلیف کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو دعا سماعت فرما لیں۔ وہ دعا یہ ہے: ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين فانزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ۔ اور وہ درود شریف بھی سماعت فرما لے کہ وہ درود شریف ہی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک مرتبہ اس دعا کو پھر دہرا دیتا ہوں، آپ اس دعا کو پھر ایک مرتبہ سن لے۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين فانزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ۔ یہ دعا تھی، اور اب وہ درود شریف سماعت کریں جس کو پڑھ کے دعا کرنا ہے: اللہم صلی وسلم علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی جسدہ فی الاجساد وصلی وسلم علی قبرہ فی القبور وصلی وسلم علی اسمہ فی الاسماء۔ یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس دعا کو لا تعداد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ تعداد کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو تعدد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ بہتر یہ ہے کہ 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد جس جگہ میں درد ہے، تکلیف ہے، اس جگہ میں دم کرنا ہے۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد دم کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس درود شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود اور اس دعا کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس مرض سے، سٹون کی بیماری کو اور پیشاب بند ہونے کو اللہ تعالیٰ چند دن میں ہی کھول دیں گے، اور راحت ملے گی، اور ایسی سکون اور ایسی خوشی ملے گی کہ پوری زندگی پھر یہ دوبارہ انشاءاللہ یہ بیماری پھر نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ یہ وظیفہ ضرور آزما کے دیکھ لے، کیونکہ جن لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے،
اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو شفا بھی دی ہے، اور وہ بالکل آج سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور عیش کی زندگی گزار رہے۔ ان کی تکلیف جو پہلے تھی وہ تکلیف اب ان کو وہ تکلیف نہیں ہے، وہ اپنی تکلیف سے نجات پا چکے ہیں۔ آپ بھی ایک مرتبہ اس وظیفے کو آزمائیے، اللہ آپ کو بھی شفا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔